والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. عن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم فقال: أعدد ستا بين يد الساعة موتي ثم فتح بيت المقدس إلى آخره أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دروشی پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
بزرگان محترم، برادران اسلام، مبارک اور مقدس ترین سرزمین، عظیم ترین خطہ اور مبارک زمین ارض فلسطین، بیت المقدس اور مسجد اقصی کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے۔ آج کے خطبہ میں بھی انشاءاللہ العزیز بیت المقدس اور مسجد اقصی ہی کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ بیت المقدس ارض فلسطین اور مسجد اقصی یہ وہ خطہ ہے اور زمین کا وہ حصہ ہے جو تمام بڑے مذاہب کے ہاں بڑا محترم، متبرک اور مقدس خطہ شمار ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں 3 بڑے مذاہب ہیں: یہودیت، عیسائیت اور اسلام۔ ان تینوں بڑے مذاہب میں ارض فلسطین، بیت المقدس نہایت ہی متبرک اور مقدس شمار ہوتا ہے۔ یہود کا نظریہ یہ ہے اور یہودی اس مبارک سرزمین کو مقدس و محترم اس لیے مانتے ہیں کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام جو انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں، سیدنا سلیمان علیہ السلام نے یہاں پہ ایک عبادت خانہ بنایا، ایک عظیم الشان معبد بنایا جسے آج ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا بنایا ہوا معبد اور عبادت خانہ پوری دنیا کے یہودیوں کا قبلہ وہی ہیکل سلیمانی ہے۔ اور یہود یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء بنی اسرائیل ہیں وہ سارے کے سارے اسی خطے میں تشریف لائے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام سے جو سلسلہ چلا اور سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد اور ان کی اولاد انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہزاروں انبیاء اس سرزمین میں تشریف لائے۔ یہ بیت المقدس
ہزاروں انبیاء کا مسکن بھی رہا ہے، ہزاروں انبیاء کا مدفن بھی ہے۔ ان وجوہات کی بنا پہ یہود بیت المقدس کی سرزمین کو بڑا ہی مقدس، متبرک اور محترم سمجھتے ہیں، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ آج بھی پوری دنیا کے یہودیوں کا قبلہ وہی ہیکل سلیمانی ہے جو بیت المقدس میں واقع ہے۔ دنیا کا دوسرا بڑا مذہب عیسائیت۔ عیسائیت کا کہنا یہ ہے کہ حضرت سیدہ مریم علیہ السلام اسی سرزمین میں پیدا ہوئیں، اور مریم علیہ السلام کا حجرہ اور محراب اسی بیت المقدس میں واقع تھا۔ پھر سیدہ مریم کے بطن سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اسی سرزمین میں پیدا ہوئے۔ بیت اللحم جو عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے، تو ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام یہاں پیدا ہوئے، پھر آپ کی زندگی کے مبارک لمحات اسی سرزمین میں گزرے، اسی سرزمین میں آپ نے دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا۔ پھر اسی سرزمین میں دشمنوں نے جب آپ کو نقصان پہنچانا چاہا اور قتل کرنا چاہا، اللہ تعالیٰ نے اسی سرزمین سے ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور آج بھی پوری دنیا کے عیسائیوں کا قبلہ وہی بیت اللحم ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی ان نسبتوں سے عیسائیت کے ہاں ارض فلسطین اور بیت المقدس بڑا ہی متبرک اور بڑا ہی مقدس اور محترم خطہ ہے۔ اور جہاں تک اسلام کا تعلق ہے، مسلمانوں کا تعلق ہے، مسلمانوں کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے، ہم اللہ کے تمام نبیوں کو مانتے ہیں، اللہ کے تمام رسولوں کا احترام کرتے ہیں، اور تمام انبیاء رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے ارض فلسطین میں انبیاء بھیجے، ان تمام نبیوں پہ بھی ہمارا ایمان ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، سب سے پہلے ارض فلسطین میں آپ کی تشریف آوری ہوئی۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام، سیدنا یعقوب علیہ السلام، سیدنا موسیٰ، سیدنا ہارون، سیدنا سلیمان، سیدنا داؤد علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، غرضے کے جتنے بھی انبیاء تشریف لائے ارض فلسطین میں، اور ارض فلسطین میں جن نبیوں کی قبریں بنی اور جن نبیوں کا مسکن اور مدفن بنا، مسلمانوں کا ان تمام نبیوں پہ ایمان ہے، اور مسلمان ان تمام انبیاء کا احترام کرتے ہیں۔ اور پھر یہی بیت المقدس تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی بیت المقدس میں ہمارے آقا و مولا، ہمارے ملجا و مأوا سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج کی رات بیت المقدس میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو بیت المقدس میں یہ اعزاز بخشا کہ آپ حرم سے، مسجد حرام سے چلے، خانہ کعبہ سے چلے۔ الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، ہمارے آقا علیہ السلام کا سفر معراج
مسجد حرام سے شروع ہوا، اس کا پہلا بڑا سٹاپ اور پہلی بڑی منزل وہ مسجد اقصی ہے۔ ہمارے آقا مسجد اقصی تشریف لے گئے اور یہی مسجد اقصی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کا یہاں پہ اجتماع فرمایا، تمام نبی یہاں پہ تشریف لائے، اور اسی مسجد اقصی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کو امامت فرمائی، اور تمام نبیوں کے امام اسی مسجد اقصی میں بنے، اور یہی مسجد اقصی ہے۔ اسی مسجد اقصی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری براق کو باندھا، اور آج تک وہ براق کی جگہ اور باندھنے کی جگہ موجود ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام اسی مسجد اقصی سے آسمانوں کے سفر پہ تشریف لے گئے، اور پھر یہی مسجد اقصی ہے جو ہمارا قبلہ اول بھی ہے، اس لحاظ سے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کم و بیش 16 یا 17 مہینے تک مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، مسلمان نماز پڑھتے رہے۔ تو ان وجوہات کی بنا پہ مسجد اقصی مسلمانوں کے ہاں بھی انتہائی متبرک ہے، انتہائی مقدس ہے، محترم ترین خطہ ہے۔ تو حضرات گرامی، میں نے عرض کیا کہ یہودیت، عیسائیت اور مسلمان، ان تینوں مذاہب کے ہاں مسجد اقصی اور بیت المقدس انتہائی محترم، انتہائی متبرک، مقدس ترین مقام ہے۔ لیکن جو اگلی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ ہمارا ایمان یہ ہے اور ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اس وقت بیت المقدس پہ تولیت کا حق اور بیت المقدس کی تولیت کا حق اور بیت المقدس کے انتظامی معاملات کا حق صرف اور صرف امت مسلمہ کو ہے، اس لیے کہ اس وقت تمام کے تمام مذاہب منسوخ ہیں۔ یہودیت منسوخ ہے، عیسائیت منسوخ ہے، اور اللہ کے تمام نبیوں کو حقیقی ماننے والے اور تمام نبیوں کے حقیقی معنوں کے وارث صرف اور صرف امت مسلمہ ہے۔ تو آج بیت المقدس کی حقیقی وارث بھی امت مسلمہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی پیروکار بھی امت محمدیہ ہے، سیدنا موسیٰ، سیدنا عیسیٰ، تمام انبیاء کے حقیقی پیروکار امت مسلمہ ہے۔ لہذا بیت المقدس پر تولیت کا اور بیت المقدس پر حقیقی وراثت کا حق صرف اور صرف امت مسلمہ کے پاس ہے۔ قرآن کریم میں ہے، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین ان اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی جانشین، ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی پیروکار الذین اتبعوہ وہ ہیں جنہوں نے ابراہیم کی پیروی کی، وہذا النبی ابراہیم کے حقیقی وارث تو یہ نبی علیہ السلام ہیں، والذین آمنوا ایمان والے ہیں۔ امت محمدیہ ابراہیم کی حقیقی وارث ہے، امت محمدیہ تمام نبیوں کے حقیقی متبع ہیں۔ تو لہٰذا بیت المقدس پر تولیت کا حق اور بیت المقدس کی حقیقی وراثت صرف اور صرف امت مسلمہ کا حق ہے۔ یہ دو باتیں عرض کر دی گئی ہیں۔ اب تیسری بات سماعت فرمائیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کا موقع تھا۔ غزوہ تبوک کے موقع پہ ایک جگہ ہم پڑاؤ کیے ہوئے تھے۔ اتیت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ مِّنْ عَدَمٍ، حضور نبی کریم علیہ السلام کے لیے ایک خیمہ لگایا گیا تھا، چمڑے کا خیمہ،
لگا ہوا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس چمڑے کے خیمے میں تشریف فرما تھے۔ میں حاضر خدمت ہوا۔ جب میں حاضر خدمت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعدد ستن، اے اوف 6 علامات ہیں، ستن 6 نشانیاں ہیں، جو 6 نشانیاں قیامت سے پہلے پہلے ضرور پوری ہوں گی۔ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک 6 علامات 6 نشانیاں پوری نہ ہو جائیں۔ اعدد، ان 6 علامات کو شمار کر لو، ان 6 علامات کو گن لو۔ پھر آپ نے ایک ایک نشانی فرمائی، فرمایا موتی، قیامت سے پہلے پہلے میری موت اور میری وفات کا واقعہ بھی ضرور پیش آئے گا، اور فرمایا ثم فتح بیت المقدس، پھر بیت المقدس فتح ہوگا۔ بیت المقدس کی فتح قیامت سے پہلے پہلے ضرور ہوگی۔ اور آپ نے باقی 4 نشانیاں ارشاد فرمائیں تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشین گوئی فرمائی کہ بیت المقدس کی فتح قیامت سے پہلے پہلے ضرور ہوگی۔ جس وقت آپ یہ پیشین گوئی فرما رہے تھے اس وقت بیت المقدس عیسائیت کے قبضے میں تھا، اس وقت بیت المقدس کی تولیت اور انتظام عیسائیت کے پاس تھا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت سے پہلے پہلے بیت المقدس فتح ہوگا، امت مسلمہ کے قبضے میں بیت المقدس آئے گا۔ یہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشین گوئی تھی۔ اس پیشین گوئی کے بعد حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سن 11 ہجری میں دنیا سے تشریف لے گئے۔ پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت شروع ہوا، پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت شروع ہوا، اور دور خلافت عمر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ملک شام میں اسلامی فوجیں گئیں، اور فلسطین میں گئیں، اور عراق میں ایران میں گئیں، اور لڑائیاں ہوتی رہیں، جنگیں ہوتی رہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت شرحبیل بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بڑے بڑے جرنیل اور بڑے بڑے صحابہ تشریف لاتے رہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشین گوئی کے مطابق جنگیں ہوتی رہیں۔ سر کو آگے کر دو، ساتھی جو باہر ان کو اندر بلا لو، یہ دروازے خالی کرا دو، دیکھتے رہو، یہ بھی خالی ہو دروازہ، ابھی ساتھی باہر بیٹھ رہے ہیں۔ اٹھاؤ بچوں کو یار، اٹھاؤ یہاں سے، بیٹا آگے آؤ، اگلی صفوں میں آ جاؤ، اور آگے آ جاؤ بھائی، دروازہ چھوڑ دو، دروازے کے پاس نہ بیٹھو، ابھی اندر بہت جگہ ہے، حضرات اندر تشریف لائیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شرحبیل بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا یزید بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے بڑے جرنیل تھے جو فلسطین کی سرزمین میں اور شام کی سرزمین میں، عراق کی سرزمین میں داخل ہوئے۔ اسلامی فوجیں داخل ہوئیں، سال ہا سال تک جنگیں ہوتی رہیں، حتیٰ کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے لڑتے ارض فلسطین میں پہنچ گئے۔ آپ کی فوجیں فلسطین کی سرزمین میں پہنچیں، حتیٰ کہ فلسطین کی سرزمین میں پہنچ کے ارض بیت المقدس کا محاصرہ کیا گیا۔ پوری کی پوری تاریخ ہے کہ اسلامی فوجیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فلسطین کی سرزمین میں پہنچی، اور ایک موقع پہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کے سب سے بڑے عیسائی جرنیل اطرابون کو خط لکھا، اور اطرابون سے کہا کہ اطرابون، اب تیری خیریت اسی میں ہے کہ تو یہاں سے واپس چلا جا اور شکست تسلیم کر لے، ورنہ میں بیت المقدس کا فاتح ہوں، میرے ہاتھ پہ بیت المقدس فتح ہوگا۔ یہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عیسائی جرنیل اطرابون کو خط لکھا۔ تو روایات میں آتا ہے جب اس اطرابون نے خط پڑھا کہ میں بیت المقدس کا فاتح ہوں، عمر بن عاص نے لکھا
میں بیت المقدس کا فاتح ہوں۔ اس جملے پہ وہ ہنسا اور استہزائیہ ہنسا۔ تو اس کے حواریوں نے پوچھا جناب ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ عمر بن عاص کہہ رہا ہے اترابون کا یہ عمر بن عاص کہہ رہا ہے بیت المقدس کا فاتح میں ہوں، میں بیت المقدس فتح کروں گا۔ یہ تو بیت المقدس کا فاتح ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کے نام میں 4 حروف ہیں، عین میم را اور واو، عمر اس کا نام ہے۔ اور میں نے تو تورات میں پڑھا ہے کہ یہ ارض فلسطین بیت المقدس جس کے ہاتھوں فتح ہوگا اس کے نام میں 3 حروف ہوں گے، اس کا نام تو عمر ہے، عمر بیت المقدس کا فاتح نہیں ہے، بیت المقدس کا فاتح جو ہے اس کا نام تورات میں عمر لکھا ہوا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر جب یہ عیسائی فوجیں محاصرے سے تنگ آ گئیں، صلح ہوئی، صلح میں یہ شرط رکھی گئی کہ امیر المومنین مسلمانوں کے خلیفہ بنفس نفیس یہاں پہ تشریف لائیں اور بیت المقدس کی چابیاں ہم اسی امیر المومنین کے حوالے کریں گے۔ وہ تاریخ میں طویل واقعہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے چلتے ہیں، اس شان سے چلتے ہیں، ایک سواری آپ کے پاس ہے، ایک تھیلے میں ستو ہیں اور ایک تھیلے میں اپنا ان کے زاد راہ ہے اور ایک تھیلے میں ایک مشکیزے میں پانی ہے، ایک غلام ساتھ لیا ہے۔ مدینہ منورہ سے چلتے چلتے صحرا کو طے کرتے کرتے اور جنگلات کو طے کرتے کرتے سفر جاری ہے، اور انتظام یہ کیا ہے، اپنے غلام سے فرمایا کہ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ تو پیدل چلتا رہے اور میں سواری پہ سوار رہوں، نہیں، ہم باری مقرر کرتے ہیں، تھوڑی دیر میں سواری پہ سوار ہوں گا اور سفر کروں گا، تم پیدل چلنا، پھر میں پیدل چلوں گا، تم سوار ہونا۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر شروع کرتے کرتے چابیاں کے مقام پہ پہنچے۔ جب چابیاں کے مقام پہ پہنچے تو مسلمانوں کے جرنیل حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شرحبیل بن حسنہ، ابو عبیدہ بن جراح، یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن ولید، بڑے بڑے جرنیل وہاں پہ چابیاں کے مقام پہ پہنچ گئے تھے۔ حضرت عمر کا جو استقبال کیا، حضرت عمر کا استقبال کیا، حضرت عمر کی اپنی حالت یہ تھی، جوتا پھٹا ہوا ہے، پاؤں گرد و غبار سے اٹے ہوئے ہیں اور جسم اطہر پہ انتہائی تھکاوٹ کے آثار ہیں اور کپڑوں پہ پیوند لگے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ جو جرنیل آئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان جرنیلوں نے بڑی بڑی قیمتی پوشاکیں پہنی ہوئی تھی، بڑی عمدہ عبایا پہنی ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کے فوراً غصے میں آ گئے، فرمایا کہ 2 سالوں میں تم بدل گئے ہو، تمہاری حالت یہ ہو گئی ہے، تم یہاں کی تہذیب سے، یہاں کے ماحول سے متاثر ہو گئے ہو، یہ لباس تم نے پہنا ہے۔ کہنے لگے امیر المومنین پریشان نہ ہوں، ہم نے یہ لباس کھلا ڈولا اس لیے پہنا ہے، دیکھیے تو صحیح، ہم نے اس لباس کے نیچے تو ہتھیار چھپائے ہوئے ہیں اور یہاں کا طریقہ جنگ یہ ہے، طریقہ حفاظت یہ ہے، یہ لباس ہم نے ہتھیار چھپانے کے لیے پہنے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے۔ تو پھر جب حضرت عمر چابیاں کے مقام سے چلے اور بیت المقدس کی طرف چلے، وہ جو عیسائی تھا سفرینوس جس کا نام لکھا ہے، وہ عیسائی بیت المقدس سے باہر آیا، پورے بیت المقدس میں فلسطین میں شور مچا ہے، امیر المومنین آ رہے ہیں، کیسر و کسریٰ کے فاتح آ رہے ہیں، جس نے اجمیوں کے تخت تباہ و برباد کیے، وہ امیر المومنین آ رہا ہے، بادشاہ آ رہا ہے، سارے کے سارے مسلمان اور سارے کے سارے جرنیل کھڑے ہیں اور وہ پادری بھی کھڑا ہے، اس کے نمائندے کھڑے ہیں۔ اچانک دیکھا کہ ایک سواری آئی ہے، اس سواری پہ ایک شخص سوار ہے اور ایک شخص اس کے نکیل پکڑے ہوئے آگے آگے آ رہا ہے۔ مسلمان بھاگتے ہوئے گئے، جس نے نکیل پکڑی تھی اس کے ہاتھوں کو جا کے بوسہ دیا، سلام کرنا شروع کیا، بڑا احترام کرنا شروع کیا۔ وہ پادری بڑے غور سے دیکھ رہا ہے کہ یہ جو نکیل پکڑے ہوئے ہیں مسلمان اس کو سلام کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کہنے لگا امیر المومنین کا لشکر کہاں ہے؟ امیر المومنین کا وہ لشکر کہاں؟ امیر المومنین کی وہ سواریاں کہاں؟ بادشاہو تمہارے بادشاہ کا وہ لاؤ لشکر کہاں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کوئی لاؤ لشکر نہیں، کوئی سواریاں نہیں، یہی سواری ہے، یہی امیر المومنین ہیں
تو کہنے لگا اچھا پھر تم اس نکیل پکڑے ہوئے شخص کو کیوں سلام کر رہے ہو؟ جو سواری پہ بیٹھا ہے اسے سلام کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے بتایا کہ جو نکیل پکڑے ہوئے ہے وہی بیت المقدس کا فاتح ہے، جو نکیل پکڑے ہوئے ہے وہی کیسر و کسریٰ کو تباہ و برباد کرنے والا ہے، جو نکیل پکڑے ہوئے ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کی پیشین گوئی کا مصداق یہی عمر ہے، عمر ہے۔ اسی عمر کو فرمایا تھا کہ عمر کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ بیت المقدس کو فتح فرمائیں گے۔ بس عیسائی نے جب یہ منظر دیکھا تو فوراً چابیاں حضرت عمر کے حوالے کی بیت المقدس کی اور کہنے لگا کہ امیر المومنین آپ ہی بیت المقدس کے فاتح ہونے کے حقدار ہیں، تو رات میں آپ ہی کی پیشین گوئیاں ہیں، تو رات میں آپ ہی کے بارے میں فرمایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کے اندر تشریف لے گئے، محراب داودی کے پاس جا کے آپ نے نماز پڑھی، پھر آپ نے مسجد اقصی جہاں حضور نبی کریم علیہ السلام کی سواری باندھی گئی تشریف لائے، آپ نے نماز پڑھی۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کے سب سے پہلے فاتح بنے، پھر مسلمانوں کے قبضہ میں اور مسلمانوں کی وراثت میں اور تولیت میں بیت المقدس آیا۔ خلافت راشدہ کا دور گزرا، بنو امیہ بنو عباس کا دور گزرا، سال ہا سال نہیں صدیاں گزریں، صدیوں تک مسلمانوں کا بیت المقدس پہ قبضہ رہا اور مسلمانوں کی تولیت رہی۔ پھر صلیبی جنگیں شروع ہوئیں اور صلیبی جنگیں 200 سال تک رہیں۔ پھر تقریباً صلیبی جنگوں کے نتیجے میں مسلمانوں کے ہاتھ سے بیت المقدس گیا، عیسائیت کا قبضہ آیا، اور پھر بیت المقدس کی دوسری فتح اللہ تعالیٰ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں پہ فرمائی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی دوسرے فاتح ہیں۔ تو حضرات گرامی میں نے عرض کیا کہ بیت المقدس پہ اصل حق اور بیت المقدس کی اصل وراثت اور اصل تولیت امت مسلمہ کا حق ہے۔ مسلمان ہی بیت المقدس کا وارث ہے، مسلمان ہی بیت المقدس کا متولی ہے، امت مسلمہ ہی بیت المقدس کی حقدار ہے۔ اور بیت المقدس سب سے پہلے لے کے دیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی پیشین گوئی پوری ہوئی، اور اس پیشین گوئی سے یہ بات بھی ثابت ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بھی حق تھی، عمر بن عاص بھی سچے فاتح تھے، حضرت شرحبیل بن حسنہ، معاویہ بن ابی سفیان اور جتنے جن جرنیلوں نے بیت المقدس کی فتح میں حصہ لیا وہ سارے کے سارے جرنیل برحق تھے، مومن تھے، مخلص تھے، حضور نبی کریم علیہ السلام کے سچے وارث، سچے جانشین تھے۔ پھر بیت المقدس دوسری مرتبہ فتح ہوا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی اللہ تعالیٰ نے قسمت میں یہ سعادت لکھی، اس کی انشاءاللہ مزید تھوڑی سی تفصیلات عرض کی جائیں گی۔ اور میں نے عرض کیا کہ پھر بیت المقدس کا اصل جھگڑا کیا ہے، اور آج کے دور میں مسلمانوں کا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا اصل تنازع کیا ہے، اس پہ کچھ عرض کیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخری زمانے میں حق اور باطل کی جو سب سے بڑی ٹکر اور جنگ ہونی ہے اسی ارض فلسطین میں، ملک شام میں، عراق میں ہونی ہے، اس کو عرض کیا جائے گا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ میں ایسا غازی اور ایسا جرأت مند پیدا فرمائے جو پھر بیت المقدس کا فاتح بنے، اور اللہ تعالیٰ اس بیت المقدس کی فتح میں پوری امت مسلمہ کو، مجھے اور آپ کو بطور وسیلے کے، بطور واسطے کے قبول فرمائے۔